عمران خان کی تقریر کا سب سے گلیئرنگ ایسپیکٹ یہ کراچی والا ایونٹ ہے جس پر اس نے کھل کے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں انڈیا انوالوڈ ہے جی، اور نام لے کر اس نے کہا ہے اور اسمبلی کے فلور پر کہا ہے جی، جبکہ گزشتہ وزیر اعظم صاحب کے دور میں انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں نے کلبھوشن کا نام نہیں لینا. بالکل. اب کتنا بڑا کریڈٹ تھا سر اس کی گرفتاری جب ہوئی تھی. لیکن انہوں نے کریڈٹ اپنے ملک سے نہیں لینا تھا, اللہ تعالیٰ سے نہیں لینا تھا, اس بدبخت سے لینا تھا جو اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا ڈسکریڈٹ بنا ہوا ہے. بالکل, کیونکہ وہ شادی پہ آ گیا نا, پگڑی پہن کے آیا, لڈو ساتھ لے کر آیا, بغیر ویزے کے منہ اٹھا کے آ گیا, والد صاحب کا گھر ہے. پاکستانی ہائی کمشنر کا بیان بھی تو بہت اہم ہے. انہوں نے کی کیا سر؟ یہ عبد الباسط صاحب کی بات کریں جو پاکستانی ہائی کمشنر تھے دلی میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کلیئر آرڈرز تھے نواز شریف گورنمنٹ کی طرف سے کہ گو سافٹ آن انڈیا. انڈیا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے, اس کے ساتھ بڑی بھائی بندی ہے ہماری, بڑی دوستی ہے, اس نے کشمیر میں بڑا شاندار رول پلے کرنا ہے. شرم سے سر جھک جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا تھا, کس قدر شیپش, جیسے بھیڑ بکریوں کا رویہ ہوتا ہے نا بگیاڑ کے سامنے, بھیڑیے کے سامنے, کہ نہیں جناب انڈیا کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے, موسٹ فیورڈ نیشن. ہائے ہائے ہائے, کتنی 850 اجناس تھیں جن پہ منہ مانگی قیمتیں مقرر کرتے رہے وہ. ان کی ایچ آر بغیر پچھ پرتیت کے, بغیر سکروٹنی کے آتی رہی, کبھی پولٹری کے نام پہ, کبھی شوگر کے نام پہ. 27 بندے چنیوٹ سے پکڑے گئے, کوئی تقریباً 70 کے قریب بندے چولستان سے پکڑے گئے, اور ان میں پتہ نہیں کون کیا کیا کچھ کر رہا تھا. سر پرائم منسٹر نے جو کہا ہے, what do you say about that? I agree with him. I have no choice. If the Prime Minister is saying something, I have no reason not to believe him. سر انڈیا چائنا سے بھی آلریڈی اتنے پنگے لے کے تنگ نہیں ہو رہا جو یہاں تم چائنا کی بات کرتے ہو, اس نے نیپال کے ساتھ پنگا لیا ہوا, اس نے بھوٹان کے ساتھ لیا ہوا. سر بھوٹان سیدھا ہو گیا آگے سے, اس کا بس چلے پپوا نیو گنی کے ساتھ بھی پنگا لیا. ارے بھوٹان کی میں سیدھا ہو سکتا, بھوٹان سے ایک ندی آتی تھی انڈیا میں, بھوٹان نے اس کا پانی بند کر دیا ہے. اب وہ پیڈی فیلڈز جو ہیں وہ سوکھ جائیں گے. ہاں جی بالکل. دیکھو کارما, میں کہتا ہوں کارما جتنا مودی کے سامنے آ رہا ہے نا, اس نے مشورہ دیا تھا آتے ہی افغانستان کو کہ عقل کے اندھے تم چپ کر کے بیٹھے ہو اور تمہارا پانی دریائے کابل کی شکل میں مفت جا رہا ہے پاکستان, تم اس کے آگے ڈیم بناؤ, میں تمہیں بنا دیتا ہوں تاکہ ان کا انڈس جو پہلے ہی آدھے سے زیادہ سوکھ چکا ہے مزید سوکھ جائے. لیکن سر اگر وہ لوگ چاہیں تو انڈس کو بھی تو روک سکتے ہیں. انڈس کو روک تو سکتے ہیں کیونکہ ادھر سے رہا ہے, لیکن پھر خود کہاں جائیں گے. انڈس کوئی ماحول نہیں ہے, کوئی ندی نہیں ہے جو بھوٹان نے روک لی. انڈس کو روکو, انڈس تمہیں نستو نابود کر دے گا. سر میرا ایک سوال ہے جناب, جب کرونا سٹارٹ ہوا تو آپ نے کون سی ڈائٹ سے آغاز